پاکستان نے ابھینندن کو سعودی عرب کے دباؤ پر چھوڑا۔ 28 فروری 2019 کو جب ابھینندن ورتمان کی اہلیہ تنوی ماروا کے موبائل فون پر سعودی عرب کے نمبر سے ایک کال آئی تو وہ حیران بھی ہوئیں اور پریشان بھی، کیونکہ دوسری جانب سے لائن پر انہیں پاکستانی جیل میں قید ان کے شوہر ابھینندن کی آواز سنائی دی۔ BBC Urdu.com نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ISI کی جانب سے یہ کال سعودی عرب سے کی گئی۔ ایک جانب پاکستانی اہلکار ابھینندن سے تفتیش کر رہے تھے تو دوسری جانب ان کا ایک ہی آدمی ابھینندن کی اہلیہ سے فون پر ان کی بات بھی کروا رہا تھا۔ جاسوسی کی دنیا میں اسے گٹ کاپ ہیڈ کاپ ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی شخص سے زیادہ معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اسی روز وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی پارلیمان میں اعلان کیا کہ ان کا ابھینندن کو قید میں رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستانی ارکان پارلیمان نے ویسے تو تالیاں بجا کر ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن کئی حلقوں میں سوال بھی اٹھے کہ کیا یہ سمجھداری کا فیصلہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے ابھینندن کی رہائی کا عندیہ دیا تھا، لیکن دوسری جانب انڈیا کے سیاسی رہنماؤں نے یہ تاثر دینے میں کوئی گنجائش نہ چھوڑی کہ عمران خان نے انڈیا کے سخت رخ سے گھبرا کر یہ قدم اٹھایا۔ انڈیا کی حکمران جماعت BJP کے صدر امت شاہ نے 5 مارچ کو ریاست جھارکھنڈ کے ایک انتخابی جلسے میں کہا کہ انہوں نے ہمارے پائلٹ کو پکڑا تھا، لیکن مودی جی کی وجہ سے 40 گھنٹے کے اندر چھوڑنا پڑا۔ 28 فروری کو بھی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے جب صحافیوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں جلد ہی آپ کو پاکستان سے ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ہم اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جلد ہی یہ حل ہو جائے گا۔ اور صدر ٹرمپ کے اس دعوے کے چند گھنٹوں بعد ہی پاکستان نے ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس معاملے میں امریکہ کے علاوہ سعودی عرب نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ پلوامہ کے حملے کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلے پاکستان کا دورہ کیا، پھر انڈیا کا۔ انڈیا کے دفاعی ماہرین کے خیال میں ان دوروں کے دوران شہزادہ سلمان نے سفارتی لحاظ سے ایک نئی تنی ہوئی رسی پر چلتے ہوئے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں تعاون کیا۔ انہوں نے نہ صرف تعریف کی، وہیں انڈیا میں انہوں نے وزیر اعظم مودی کی اس بات پر رضامندی کا بھی اظہار کیا کہ دہشت گردی کو کسی بھی طرح جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہی نہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل انجینئر نے اسلامی ممالک کے اجلاس میں اس دوران انڈیا کے وزیر خارجہ سشمیتا سوراج سے بات کی۔ لیکن انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس معاملے کے حل میں سعودی عرب کی دلچسپی کی وجہ کیا تھی؟ عالمی امور کے ماہرین کے مطابق سعودی عرب اپنے ایران مخالف اشتراک میں پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی انڈیا کو ایران سے دور کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ بالاکوٹ میں انڈیا کے حملے کے بعد پاکستان نے دنیا کے بااثر ممالک اور سلامتی کونسل کے مستقل ممبران سے رابطہ کر کے انہیں مطلع کیا کہ انڈیا بالاکوٹ حملے کے نتائج سے مطمئن نہیں۔ اس کے بحری جہازوں نے پاکستان اور کراچی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور وہ پاکستان پر میزائلوں سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ انڈیا اور پاکستان کی سرحد پر انڈیا کی فوجیں سرگرمی تیز ہو گئی۔ ان معلومات سے پریشان ہو کر متعدد ممالک نے انڈیا سے رابطہ بھی کیا۔ BBC کے نمائندے ریحان افضل کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انڈیا نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ اصل میں اس کی بحری فوجیں کراچی کی بندرگاہ کی جانب نہیں بلکہ دوسری جانب جا رہی ہیں۔ ان ممالک کے پاس سیٹلائٹس کے ذریعے اس نقل و حرکت کو دیکھنے کی صلاحیت ہے اور وہ چاہیں تو پاکستان کے دعووں کی آزادانہ تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان ممالک نے انڈیا سے پوچھا کہ کیا وہ طیارے کو گرائے جانے اور انڈین پائلٹ کو پاکستان میں قید کیے جانے کے خلاف کارروائی پر غور کر رہا ہے، تو انڈیا نے جواب دیا کہ گیند اب پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ کشیدگی کم ہو تو اسے اس بارے میں اقدامات کرنے ہوں گے۔ انڈیا نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر ابھینندن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پاکستان کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔
انڈیا کی سابق وزیر خارجہ سشمیتا سوراج نے سپٹمبر 2018 میں اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مختلف بھارتی حکومتوں نے امن کے لیے قدم اٹھائے، لیکن ہر بار پاکستان کے رویے کی وجہ سے یہ عمل آگے نہ بڑھ سکا۔ بی بی سی اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ یہی نہیں رہا کہ ڈائریکٹر آئل دھمسانا نے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم مشیر سے بات کر کے ان پہ واضح کر دیا کہ اگر ابھی نندن کے ساتھ سختی بڑھتی گئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو خفیہ معلومات ملی کہ انڈیا 27 فروری کو رات 9 سے 10 کے درمیان پاکستان پر 9 میزائلوں سے حملہ کرے گا۔ پاکستان نے اس کا جواب دینے کے لیے انڈیا پر 13 میزائلوں سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی دوران اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے آس پاس بلیک آؤٹ کرنے اور فضائی راستے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پلوامہ حملے سے قبل مودی حکومت نے سعودی حکومت کو بہت زیادہ توجہ دینی شروع کر دی۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ذاتی تعلقات مضبوط ہو چکے تھے۔ جب پلوامہ پر حملہ ہوا تو سعودی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے ایک سخت بیان جاری کیا تھا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل کشیدگی کے دوران امن کا پیغام لے کر اسلام آباد گئے۔ سفارتی معاملوں کے ماہر برش پنت نے بتایا کہ سعودی عرب نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا بڑھے اور اسے واضح طور پر دنیا کے سامنے انڈیا اور پاکستان میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے۔ ان کے مطابق حکمت عملی کے معاملوں میں پاکستان اور سعودی عرب کی سوچ ایک دوسرے سے بہت قریب ہے۔ سعودی عرب نے ایک چینل سے کوشش کی کہ پاکستان اس معاملے کو مزید نہ بڑھنے دے۔ اس نے انڈیا سے بھی بات کری اور جب انڈیا اسے اس بات کے اشارے مل گئے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آنے پر انڈیا کا کوئی اعتراض نہ ہوگا تو اس نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ اس نے پاکستان پر واضح کر دیا کہ اگر اس نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش نہ کی تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔